قل اونبئکم صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرات تفسیر بیضاوی میں آیت نمبر 14 ہے سورہ آل عمران کی، اس کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تمام شہوات کے ذکر کے بعد ذالک متاع الحیات الدنیا اشارۃ الی ما ذکر. فرماتے ہیں ذالک کا اشارہ مذکورات کی طرف ہے، وہ شہوات ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے ہاں، عندہ مقدم کرنے کی وجہ سے حصر کا مفہوم پیدا ہوا، اللہ ہی کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں ای المرجع، لوٹنے کی جگہ. وَهُوَ تَحْرِيضٌ عَلَى اسْتِبْدَالِ مَا عِنْدَهُ مِنَ اللَّذَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ الْأَبَدِيَّةِ بِالشَّهَوَاتِ الْمُخْدِجَةِ الْفَانِيَةِ، اور مخدجہ بھی کہہ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں نا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ میں تحریض ہے. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان کے پاس جو شہوات ہیں جو ناقص اور فانی ہیں. خداج کس کو کہتے ہیں؟ ناقص کو اور باطل کو. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل وفی روایت خداج، کہ جس عورت نے بھی اپنا نکاح بغیر ولی کے کیا تو اس کا نکاح باطل ہے یا ناقص ہے، تو وہ خداج کا لفظ ہے. تو مخدجہ کس کو کہتے ہیں؟ منقصہ یا ناقصہ. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو شہوات مخدجہ فانیہ ہیں نا، ان کو بدل دے کس سے؟ لذات حقیقیہ ابدیہ سے بدل دے. اس آیت میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے یہ تمہاری شہوتیں ہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب فعلیکم ان تستبدلوا اللذات الحقیقیہ بالشہوات عندکم. ٹھیک ہے. استبدال اور تبدیل کے لفظ میں جس کے ساتھ با آتی ہے نا، وہ شاید دی جاتی ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے، آج کل لغت میں الٹ سب بولتے ہیں. جس کے ساتھ با لگے وہ آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ استبدلت هذا الکتاب بذاک الکتاب، غلط ہو جائے گا نا. اگر هذا الکتاب سے مراد ہے یہ آپ نے دیکھ کے بول لیے، نہیں. استبدلت بهذا الکتاب ذاک الکتاب. سمجھا؟ تو با میں ترک ہوتا ہے. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. الذي هو ادنى وہ لے رہے ہیں، اور جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بالذي هو خير. اسی طرح اشترا یشتری میں بھی اشتریت الکتاب بی ہوگا. تو بی کیا ہے؟ جو شے آپ دے رہے ہیں وہ بی ہے. تو با کس پر آتا ہے؟ وہ اس عوض پر جو آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں علی استبدال ما عنده من اللذات الحقیقیۃ الابدیہ بالشہوات المخدجۃ الفانیہ. قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں. ذالکم کا اشارہ پھر لذات کی طرف ہے. یرید به تقریر ان ثواب اللہ تعالی خیر من مستلذات الدنیا. اس سے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بات مقرر کی جائے. تقریر سے کیا مراد ہے؟ تاکید کی جائے. یہاں تقریر جیسے ہم نے پڑھا اصول فقہ میں بیان و تقریر کیا ہے؟ وہ بیان تاکید ہوتا ہے. اس بات کی تاکید ہو جائے کہ اللہ کا ثواب دنیا کی لذتوں سے بہتر ہے. اچھا. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا استیناف لبیان ما هو خیر. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے. کون سا جملہ؟ للذین اتقوا. تو گویا کس شے کا بیان ہے؟ خیر کا بیان ہے، لیکن ایک نئے جملے کی صورت میں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا قل انبئکم بخیر من ذالکم. صح. بعد ذالک ہم نے پوچھا کہ وہ خیر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک نئے جملے سے للذین اتقوا. وَيَجُوزُ أَن يَتَعَلَّقَ اللَّامُ بِخَيْرٍ وَيَرْتَفِعَ جَنَّاتٌ عَلَى هُوَ جَنَّاتٌ. سمجھ میں آ رہی؟ دوبارہ غور کیجئے. کہہ رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ لام متعلق ہو خیر سے. کون سا لام متعلق ہو خیر سے؟ للذین اتقوا. یعنی جملہ کیا بن رہا ہے؟ قل انبئکم بخیر للذین اتقوا. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ خیر ان لوگوں کے لیے
کن لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. تو اب للذین اتقوا جملہ مستأنفا نہ ہوا بلکہ متعلق کس کا ہو گیا؟ خیر کا ہو گیا. بات ہے. اور پھر جناتن کی کیا ترکیب ہوگی؟ تو فرماتے ہیں جناتن جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہے علی تقدیری ہوا جناتن. بات ہے. تو اب یہ ایک مبتدا کی خبر ہو جائے گی، اور مبتدا کیا ہے؟ محذوف. یعنی آپ کہیں گے قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین کس کا متعلق ہوا؟ خیر کا. اس کے بعد جنات حالت نصب میں کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خیر کیا ہے؟ ہوا جنات تجری من تحتها الانہار. سمجھ میں آ رہی؟ ویجوز ان یتعلق اللام بخیر ویرتفع جنات علی ماذا؟ علی ہوا جنات. بات سمجھ میں آ رہی؟ کہہ رہے ہیں اس رائے کی تائید ایک اور قرات سے ہو جاتی ہے جو متواتر نہیں ہے، وہ ہے وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ مَنْ جَرَّهَا بَدْلًا مِنْ خَيْرٍ. کہہ رہے ہیں اس رائے کی تائید ہو جائے گی کہ جس نے جنات کو بھی جر کے ساتھ پڑھا ہے خیر کے بدل کے طور پہ. گویا مراد کیا لے رہا ہے؟ وہ خیر کیا ہے؟ وہ جنات ہے. تو ہم پچھلی نحوی ترکیب میں بھی جب ہوا جنات کو کہہ رہے ہیں تو خیر ہی کی وضاحت کر رہے ہیں نا. تو کچھ لوگوں نے اس کو کیسے پڑھ لیا؟ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تجری من تحت. تو انہوں نے ڈائریکٹ ہی بدل بنا دیا کس کو؟ جناتن کو. کس کا؟ خیر کا. بات واضح یہ ہے بس. وازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں یہ جوڑے کس شے سے مطہرہ ہیں؟ کہتے ہیں مما یستقذر من النساء، عورتوں میں جو چیزیں قاذورات سمجھی جاتی ہیں نا. استقذر کا مطلب ہے کسی شے کو ناپاک سمجھنا، قاذور سمجھنا. تو قاذورات کس کو کہتے ہیں؟ ناپاکی کو، ناپاک اشیاء کو. تو یہ تمام بیوی ازواج سے مراد وہ بیویاں لے رہے ہیں کہ شوہر؟ بیویاں. اس لیے کہ فرمایا مما یستقذر من النساء. تو یہ جو بیویاں ہوں گی یہ ان تمام مسائل سے پاک ہیں جو ان میں ناپاکی کے ہیں، مثلا حیض اور نفاس. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضوان. قرأ عاصم بضم الراء وہما لغتان. آپ کے یہاں اتنا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ ہاں فی روایت میرے پاس یہ نہیں ہے. فی روایت ابی بکر فی الحرف الثانی فی جمیع القرآن الا بضم الراء ما خلا الحرف الثانی فی المائدہ. یعنی مائدہ میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے دونوں مرمی ہیں، دونوں حروف مرمی ہیں، رضوان بھی اور رضوان بھی، لیکن وہاں انہوں نے رضوان پڑھا ہے. لیکن یہاں قرأ عاصم بضم الراء وہما لغتان. کہہ رہے ہیں یہاں عاصم نے را کے ضم کے ساتھ پڑھا ہے. یہ نہیں آپ کیا قرأ عاصم جملہ قرأ عاصم فی روایت ابی بکر فی جمیع القرآن بضم الراء ما خلا الحرف الثانی فی المائدہ وهو قوله تعالی ورضوان. اچھا اصل میں بتا کیونکہ عاصم کی قرأت تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، تو یہاں تو وضاحت نہیں کہہ رہے ہیں حفص عن عاصم نہیں ہے، یہ عاصم عن ابی بکر یعنی ابو بکر عن عاصم ہے. وہ بھی متواتر روایت ہے. فرماتے ہیں انہوں نے کیسے پڑھا ہے؟ رضوان نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا ہے؟ بضم الراء ورضوان من اللہ اکبر. اور پھر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پورے قرآن میں اسی طرح ہی پڑھا ہے سوائے سورہ مائدہ میں فلاں جگہ پر. وہاں کس طرح پڑھا؟ وہاں پھر رضوان پڑھ لیا. یہ سب متواتر قرات. واللہ بصیر بالعباد. اب میرے پاس یہ تفسیر بزاوی کے متن میں صرف اتنا ہے قرأ عاصم بضم الراء وہما لغتان. مجھے لگ رہا ہے کہ یہی درست ہے. یہ جو بیچ میں ایڈیشن ہے نا یہ کسی حاشیے سے ہو گئی ہے. کئی دفعہ جیسے کچھ پرانے نسخے ہوتے تھے نا تو اس وجہ سے حاشیے بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے، تو کئی دفعہ متن اور حاشیے میں تمیز نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جو ہے وہ اس طرح ہو گیا. وغیرہ میں کیا قرأ عاصم بضم الراء وہما لغتان. لغتان سے کیا مراد ہے؟ یہاں قراءتان مراد نہیں ہے، لغتان سے مراد ہے اہل عرب رضوان بھی بولتے ہیں رضوان بھی بولتے ہیں. یہ مراد. اللہ بصیر بالعباد ای باعمالہم. ٹھیک ہے. فیثبت لکھا ہوا ہے فیثیب ہے، فیثیب المحسن ویعاقب المسیء. یعنی آپ دیکھیں واللہ بصیر بالعباد میں بندوں کو دیکھ رہا ہے. کس شے کو دیکھ رہا ہے؟ پہلی رائے انہوں نے کی کہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لہذا وہ ثواب دے گا محسن کو اور عقاب دے گا مسیء کو. او یا مراد کیا؟ باحوال الذین اتقوا. یعنی واللہ بصیر بالعباد سے مراد ہوگا واللہ بصیر باحوال الذین اتقوا. اللہ متقین کے احوال سے واقف ہے. فلذلک اعد لهم جنات. تبھی تو ان کے لیے جنتیں تیار کی. بات واضح؟ مطلب ایک ہی بات ہے، بس بتانا کہ چاہ رہے ہیں واللہ بصیر بالعباد ای باعمالہم او باحوالہم. اذا قلنا باعمالہم فان اللہ سیصیبہم
وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِأَحْوَالِهِمْ فَاللَّهُ عَالِمٌ بِأَحْوَالِ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلِذَلِكَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. بات واضح. وَقَدْ نَبَّهَ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى نِعَمِهِ. اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنی نعمتوں پر تنبیہ کی ہے. فَأَدْنَاهَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سب سے ادنا کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا. وَأَعْلَاهَا رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. آپ دیکھیں بہت خوبصورت یہ نقطہ بیان کیا. یعنی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ میں پہلے دنیاوی کی لذتیں بتائی، پھر بس فرمایا قُلْ أَنبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ. جنات کا ذکر آ گیا، بیویوں کا ذکر آ گیا، اور آخر میں لے کر آئے رضوان. تو گویا سب سے نعمتیں سب اللہ کی ہیں، لیکن سب سے ہلکی نعمتیں کون سی ہیں؟ دنیاوی. اور سب سے اعلیٰ نعمت کون سی ہے؟ رضوان. یہ ہے مراد. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ سورۃ توبہ میں ہے. وَأَوْسَطُهَا، اور جو وسط کی نعمتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ الجنۃ وَنَعِيمُهَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ٹھیک ہے، ترجمہ تو واضح ہے نا سب پہ. کہتے ہیں صفت للمتقین. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفت کس کی ہو؟ متقین کی، یعنی للذین اتقوا. للذین تھا نا تو حالت جر میں تھا، تو یہ بھی اس کی صفت ہو کے جر میں چلا جائے گا الذین، کیونکہ الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے، کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. حالت نصب میں لے جائیں، حالت جر میں لے جائیں، رفع میں لے جائیں، ممکن ہے نا. تو اسی اعتبار سے نحوی ترکیبیں بھی مختلف ہو جائیں گی. تو کیا فرماتے ہیں؟ او للعباد، یا یہ کس کی صفت ہو جائے گی؟ للعباد. پھر اس صورت میں آپ کو واللہ بصیر بالعباد میں عباد کی تخصیص کرنی پڑے گی. وہ سارے عباد نہیں ہوں گے، بات ہے. پھر وہ صرف متقین رہ جائے، کیونکہ انہوں نے جو ترکیب کی تھی نا تَأَيْ بِأَعْمَالِهِمْ فَيُثِيبُ الْمُحْسِنَ وَيُعَاقِبُ الْمُسِيءَ، اس میں تو سارے عباد مراد لیے گئے تھے. لیکن جب آپ اس کو یہاں عباد کی صفت بنائیں گے تو پھر سارے عباد تو الذین یقولون ربنا اننا آمنا نہیں کہتے ہیں. پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہاں العباد سے کیا مراد ہے؟ عباد اللہ الصالحین. نہیں سمجھ آ رہی ہے نا ترکیب. او مدح منصوب، یا کیا ہوگا؟ یہ نصب علی المدح ہوگا. نصب علی المدح کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ کہیں گے امدح. خلاصہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی فلاں جگہ پر ہے کہ بھئی الذین یؤتون الزکاۃ والمقیمین الصلاۃ، اچانک اس کو حالت نصب میں لے گئے. کسی صفت کی خاص مدح کرنی ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو اس کی اصلی حالت رفع سے نکال کر اسے حالت نصب میں لے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نصب علی المدح. یعنی اس سے پہلے جو فعل محذوف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امدح. تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن میں خاص تعریف کرتا ہوں ان لوگوں کی. کیا ہی بات ہے ان لوگوں کی، سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو اسلوب ہے نا، کیا ہی بات ہے ان لوگوں کی، یہ ہے منصوب علی المدح. تو اب ترجمہ جو تو کیسے بنے گا، لیکن مفہوم کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور پھر الذین، اور بندوں میں خاص یہ بندے مدح کے لائق ہیں الذین یقولون ربنا آمنا. بات واضح؟ اچھا اس کے بعد کیا؟ او مرفوع، یا کیا ہوگا؟ یہ مرفوع ہوگا. کون مرفوع ہوگا؟ الذین. پھر کیا ہوگا؟ یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا. یعنی ہوا آپ مان لیں، اس کو مبتدا مان لیں، یا اس کو خبر مان لیں، یا مبتدا مان کر خبر آگے کسی کو مان لیں. یہ گویا جر میں ہونے کا امکان بھی ہے. وہ کب ہے؟ عباد. اس کے نصب میں ہونے کا احتمال بھی ہے، اس کے مرفوع ہونے کا احتمال بھی ہے. الذین یقولون. اچھا آگے کیا؟ آگے دیکھیں کیا خوبصورت بات کی عثمان صاحب کے موقف کے خلاف. کہتے ہیں وفی ترتیب السؤال علی مجرد الایمان دلیل علی انہ کاف فی استحقاق المغفرۃ والاستعداد لها. کہہ رہے ہیں سؤال کو مرتب کیا مجرد ایمان پر. کون سے سؤال کو مرتب کیا؟ سؤال انہوں نے کیا کیا تھا؟ فاغفر لنا. اس کو مرتب کس پر کیا؟ ایمان پر. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا. اس سے پتہ چلا کہ مجرد ایمان مغفرت کے حصول کے لیے کافی نہیں. یہ عقیدے کا مسئلہ نکالا. یا اس کے لیے استعداد کے طور پہ کافی ہے. بالفعل ہو سکتا ہے حاصل ہو یا نہ ہو، بالقوہ کافی ہے. سمجھیں فرق ہے نا دونوں میں. ایک ہے کہ بالفعل حاصل ہو جائے، ضروری نہیں ہے مجرد ایمان پہ بالفعل مغفرت فوری حاصل ہو جائے، لیکن بالقوہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں. تو دونوں کو کیسے بیان کیا دیں گے؟ دوبارہ پڑھیں. وفی ترتیب السؤال علی مجرد الایمان دلیل علی انہ کاف فی استحقاق المغفرۃ. یہ مراد ہے بالفعل.
او الاستعداد لها او الاستعداد للمغفرة فالایمان یکفی فی الاستعداد للمغفرة. آپ سمجھیں؟ یہی اہل سنت کا مسلک ہے. اس کے بعد فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صفات آ گئی ان کے، الصابرین والصادقین والقانتین. اب کیا فرماتے ہیں؟ اور یہاں بہت ہی خوب بیان کیا ہے انہوں نے، جیسے امام رازی سے لے کے حصر لمقامات السالک علی احسن ترتیب. یعنی یہ جو پانچ صفات بیان کی نا، اس میں سالک کے مقامات کا حصر ہو گیا ہے ایک بہترین ترتیب پہ. سالک کون ہے؟ الذی یسلک الی اللہ. فإن اب دیکھیں کیسے حصر ہوا ہے. فإن معاملته مع اللہ تعالی اما توسل و اما طلب. پہلے نہ دیکھیں حصر قائم کرنے کے لیے آپ دو میں تقسیم کریں گے اس کو. کہہ رہے ہیں اللہ سے معاملہ ہے نا بندے کا، یا وہ توسل ہے وسیلہ اختیار کرنا. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی شے کو سبب بنانا. یا اللہ سے کچھ مانگنا ہے، طلب. یہی دو چیزیں ہوں گی. کہہ رہے ہیں اما توسل، اما ان اتوسل الى قرب اللہ سبحانہ وتعالی باعمالی او اطلب شیئا من اللہ. ٹھیک ہے، یہ فرمایا. آگے دیکھیں والتوسل اما بالنفس. توسل یا تو نفس کے ذریعے ہوگا. اچھا وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہو منعها عن الرذائل، کہ آپ اسے رذائل سے روکیں. وحبسها علی الفضائل، اور فضائل پر قید کریں. والصبر یشملهما. صبر پہلی صفت کیا تھی؟ صابرین. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی آپ نے کہا کہ توسل یا طلب، اور توسل کی پہلی قسم کیا تھی؟ نفس کے ذریعے، کہ اس کو رذائل سے روکیں، فضائل پر مجبور کریں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صبر. تو پہلی صفت آئی الصابرین. توسل کا مطلب ہے جعل الشیء وسیلۃ، یعنی میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. کیسے قریب ہو رہا ہوں اللہ کے؟ اپنے نفس کو فضائل پر باندھ کے اور رذائل سے خالی کر کے. یہ میں نے وسیلہ اختیار کیا، یہ فی نفسی مقصود نہیں تھا. کیوں وسیلہ اختیار کیا؟ خدا کی رضا کے لیے، قرب کے لیے، طلب کے لیے. وہ طلب آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ توسل ہے. نفس کا تزکیہ فی نفسی مقصود تو نہیں ہے ایک خاص اعتبار سے. کیوں مقصود ہے؟ للتقرب الی اللہ سبحانہ وتعالی. بات واضح؟ آگے دیکھیں وَإِمَّا بِالْبَدَنِ، یا بدن سے ہوگا. وَهُوَ إِمَّا قَوْلِي. اب وہ توسل اگر بدن سے ہوا تو یا تو وہ قولی ہوگا. وَهُوَ الصِّدْقُ. تو اگلی صفت کیا آئی تھی؟ الصابرین والصادقین. اچھا وَإِمَّا فِعْلِي، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْقُنُوتُ الَّذِي هُوَ مُلَازَمَةُ الطَّاعَةِ. وہ ہے قنوت، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ باندھ کے رکھنا بدن کے اعتبار سے، کیونکہ بدنی بات ہو رہی ہے نا. قولی ہے یا فعلی ہے. تو آگے اگلی صفت کیا آئی تھی؟ الصابرین والصادقین والقانتین. قنوت. اچھا اس کے بعد وَإِمَّا بِالْمَالِ، یا توسل کس سے ہوگا؟ دیکھیں پہلا تھا نفس سے، دوسرا تھا بدن سے. بدن کی تقسیم کیا کی؟ قولی اور فعلی. تیسرا کیا تھا؟ تیسرا کیا ہے؟ مال سے. وَهُوَ الْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ، خیر کے رستوں میں مال خرچ کرنا. تو اگلا کیا آیا تھا؟ والمنفقین. اس کے بعد کیا؟ وَأَمَّا الطَّلَبُ، کیونکہ شروع میں تقسیم کیا کی تھی کہ بھئی معاملتہ مع اللہ تعالی اما توسل و اما طلب. تو وَأَمَّا الطَّلَبُ فَالْإِسْتِغْفَارُ، وہ ہے استغفار. لِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ أَعْظَمُ الْمَطَالِبِ بَلِ الْجَامِعُ لَهَا، کیونکہ مغفرت اعظم المطالب، سب سے بڑھ کر جو شے طلب کی جا سکتی ہے ان میں مغفرت ہے، بلکہ جامع ترین ہے. اچھا یہاں تک بات مکمل ہو گئی. یہ تو مقامات سالک کا حصر ہو گیا. اس کے بعد اب اگلا مسئلہ آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں وَتَوْسِيطُ الْوَاوِ بَيْنَهَا. یہ جو صفات آئی ہیں یہ یوں نہیں آئی الصابرین الصادقین القانتین، بلکہ کیسے آئیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین. تو واو کا توسط بھی آیا نا. تو کہتے ہیں وَتَوْسِيطُ الْوَاوِ بَيْنَهَا لِلدِّلَالَةِ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا وَكَمَالِهِمْ فِيهَا. کہہ رہے ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ بتانے کے لیے کہ ان میں سے ہر صفت مستقل بالذات ہے. الصابرین والصادقین، اور یہ لوگ ان تمام صفات میں کمال حاصل کیے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی الصابرین صفت مستقلہ، الصادقین صفت مستقلہ، القانتین صفت مستقلہ. وهؤلاء الناس قد اكتملوا في هذه الصفات كلها. یا کیا ہوگا؟ اگلی رائے بھی بڑی اہم. وہ کہتے ہیں او لتغایر الموصوفین بها،
یا یہ واو اس لیے آیا ہے کہ یہاں واو میں تغایر صفتی نہیں ہے بلکہ تغایر فی الموصوفین ہے. لوگ الگ الگ مراد ہیں. الصابرین کچھ لوگ وہ ہیں جن پر صفت صبر غالب ہے، یہ الگ لوگ ہیں. کچھ ہیں جن پر صدق غالب ہے، یہ نہیں کہ وہ ان سے عاری ہوں گے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ لوگوں پہ کچھ غالب ہو جاتا ہے نا. تو صابر ہیں کچھ صادق ہیں، کچھ قانتین ہیں، کچھ منفقین ہیں جن پہ صفت انفاق غالب ہے، کچھ ایسے ہیں جن پر ذکر اور استغفار کی صفت غالب ہے. تو اب وہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ واو یا تو ہر صفت کو دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہے یا موصوفین کو جدا کرنے کے لیے ہے. بات واضح، اشکال تو نہیں ہے. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تخصیص الاسحار کیوں کی گئی؟ وہ والمستغفرین بالاسحار، سحر کی جمع. وتخصیص الاسحار لأن الدعاء فيها اقرب الى الاجابة، کیونکہ اس میں دعا اقرب الى الاجابہ ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم یصلون طوال اللیل ثم لا يستكبرون باعمالهم على الله او على الخلق بل يكونون متواضعين ويرون انفسهم مقصرين في حقوق الله فيستغفرون الله وقت السحر. یہ مراد ہے واللہ اعلم. لیکن کہتے ہیں لأن الدعاء فيها اقرب الى الاجابة لأن العبادة حينئذ اشق. بالکل صحیح بات، عبادت مشقت والی ہے. والنفس اصفا، اور نفس جو ہے وہ زیادہ صاف ہوتا ہے، اقوم قیلہ والی بات ہے. والروع، دیکھیں ایک ہوتا ہے روع، ایک ہوتا ہے روع. روع قلب کو کہتے ہیں. روع قلب میں جو ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، فلما ذهب عن ابراہیم الروع. اور یہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ان روح القدس نفث فی روعی فی قلبی ان النفس لن تستکمل حتی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. کہتے ہیں والروع اجمع سیما ای خاصتا للمجتہدین، خاص طور پہ متہجدین، تہجد پڑھنے والوں کے، اس لیے کہ وہ اس وقت جب ہوں گے تو قلب بھی اصفا ہے، روح بھی اجمع ہے اور بھاری بھی ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا. ہاں متہجدین، ظاہری بات متہجدین، مجتہدین میرے ہاں متہجدین. پڑھ میں بھی اس کو مجتہدین ہی رہتا لیکن ہے متہجدین. قیل انہم کانوا یصلون الی السحر ثم یستغفرون بالاسحار ویدعون. یہ ہے مراد. کہہ رہے ہیں یہ کہا گیا کہ صبح سحر تک وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کہا گیا؟ پہلی بات بھی تو یہی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ پہلی رائے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سحر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے، ہو سکتا ہے سو رہے اور پھر اٹھے اور انہیں استغفار شروع کر دیا. یہ بھی درست ہے. یقیناً ایسی صورت میں انسان ان لوگوں میں شمار ہو جائے گا نا کہ والمنفقین بالاسحار. اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر جیسے فرمایا اس جگہ کہ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہی مفہوم ہو جائے گا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. جی وہ میرا خیال ہے پیچھے سے آگے نا، اصل میں تو الذین کا بدل ہے. یہ جو پیچھے الذین آیا، اب الذین میں تین آ رہا تھی یا ہے، ہاں اس میں ایک رائے رفع کی تھی لیکن یہاں رفع کی نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ الذین کا بدل مانیں گے تو پھر یہی احتمال ہے کہ آپ کہیں یا تو وہ للعباد کی صفت ہے یا مداح منصوب ہے، یعنی منصوب. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بھئی وہ جو ہے وہ ہم نے اس کا بدل، تو پھر آپ اس کو الگ سے منصوب علی المدح مان سکتے ہیں. یعنی امدحو، یعنی آپ کہیں امدحو ہؤلاء الناس الصابرین والصادقین، خاصۃ الصابرین. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. یہ بہت اہم آیت ہے. اس میں اہل علم کی فضیلت ہے. یعنی جہاں بھی آپ پڑھیں گے نا کہ اہل علم کی فضیلت میں، تو وہ اہل علم کی فضیلت یہاں کیسے بیان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ اہل علم کی شہادت کو جمع کیا. وہ شہادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ کی گواہی دینے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں بین وحدانیتہ بنصب الدلائل الدالۃ علیہا وانزال الآیات الناطقۃ بہا. کہہ رہے ہیں اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کو واضح کیا. کیسے؟ دلائل نصب کر کے جو وحدانیت پر دلالت کریں اور آیات اتار کے. یہ گواہی کا مفہوم ہے. یہ نہیں کہ بالفعل جیسے ہم اشہدو کہتے ہیں تو کوئی اس طرح کی گواہی دی گئی ہے. مراد ہے شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی.
والملائکۃ، اور ملائکہ کی گواہی کیسے؟ بالاقرار، بات بات ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اولو العلم نے بھی گواہی دی. وہ کیسے؟ بالایمان بها والاحتجاج علیہا، اس پر ایمان لا کے اور اس پر احتجاج کر کے، یعنی دلائل قائم کر کے اور لوگوں کو قائل کر کے. احتجاج کس کو کہتے ہیں؟ احتجاج کہتے ہیں حجت قائم کرنا کسی پر. اس لیے آج کل بھی احتجاج کا مطلب یہی ہے اصلا. ڈیمانسٹریٹ تو ہے، ہاں، یعنی ڈیمانسٹریٹ کرنا گویا اس دلیل کو دوسروں پر حجت تمام کرنا، یہ احتجاج ہے. عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فلان یحتج، یحتج. شبہ ذالک فی البیان والکشف بشہادت الشاہد. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ بیان کی ہے کس کے؟ یعنی شہیدہ سے مراد کیا ہے؟ اصلاً اشہدو کہنا نہیں ہے، بلکہ بیان اور کشف ہے. بیان کرنا جیسے اللہ نے، اور اس کو کھولنا، اس کو اللہ نے گواہی دینے والے کی گواہی سے تشبیہ دی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شبہ ذالک فی البیان والکشف بماذا؟ بشہادت الشاہد قائما بالقسط مقیما للعدل فی قسمہ، فی قسمہ. ٹھیک ہے، قسمہ کیوں؟ اس لیے کہ قسم یقسم قسما، یعنی تقسیم کرنے کے لیے بھی قسم کا لفظ آتا ہے. تو فی قسمہ، اپنی تقسیم میں اور اپنے حکم میں اللہ کیا ہے؟ مقیما للعدل ہے، مقیما للعدل. بعض نے کہا کہ قسم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی قسمہ بمعنی فی شہادتی، کیونکہ جب گواہی دی جاتی تو عموماً قسم کھائی جاتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اقسم باللہ. تو اللہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اللہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ وہ ذاریات، اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مقیما للعدل ہے فی قسمہ و حکمہ. آگے تھوڑے سے مشکل مسائل شروع ہوتے ہیں بتایا تھا. وانتصابہ علی الحال، کوئی مشکل کوئی بھی نہیں ہے. کہہ رہے یہ والی بات مشکل ہے، وہ آگے آ رہی ہے. وانتصابہ علی الحال، کہہ رہے ہیں یہ منتصب کیوں ہے؟ حال ہونے کی وجہ سے. کیا منتصب کون ہے؟ قائما بالقسط. وَإِنَّمَا جَازَ إِفْرَادُهُ بِهَا وَلَمْ يَجُزْ جَاءَ زَيْدٌ وَبَكْرٌ رَاكِبًا لِعَدَمِ اللَّبْسِ. کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اب یہ مفرد آ گیا نا، کیسے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو قائما بالقسط. لیکن بیچ میں تو اور لوگ بھی آ رہے ہیں. کون ہیں؟ والملائکۃ واولو العلم. کہتے ہیں عربوں کے ہاں قاعدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے بہت سے اسماء ایک دوسرے پر معطوف کیے ہوئے ہیں اور حال ایک لے کر آتے ہیں، ایک لے کر آتے ہیں، تو اس میں لفظ ہے کہ وہ کس کا حال ہے. یعنی آپ کہیں جاء زید و ابو بکر و عمر و زید راکبا. من جاء راکبا، یا تو کہو راکبین، یا پھر بتاؤ جاء عمر و زید و ابو بکر و جاء خالد راکبا. دوبارہ لے کر آؤ تاکہ پتہ چلے کہ وہ راکباً کس کا حال ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لفظ ہے کہ اگر بہت سارے اسماء ہیں ایک سے زیادہ اور حال مفرد آئے، کہتے ہیں جائز نہیں ہے، جس کا وہ حال ہے اس کو دوبارہ لے کر آؤ فعل کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بس نحوی قاعدہ. کہہ رہے ہیں یہاں جائز کیوں ہوا؟ کیونکہ لفظ واقع نہیں ہو رہا. کیا لفظ واقع نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اصلاً سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہی مقیم بالقسط ہے. یہاں یہ لفظ واقع جو جاء عمر و زید و خالد میں یہ لفظ واقع ہو سکتا تھا نا کہ راکباً قد یکون ھذا و قد یکون ذاک، لیکن جب کہہ دیا شہید اللہ ان، تو کون بالاولیٰ ہے کہ اسے قائما بالقسط کہا جائے؟ اللہ ہی ہے. تو یہاں چونکہ لفظ واقع نہیں ہو رہا لہذا جاز افرادہ بہا. اصل میں جاز افراد ماذا؟ جاز افرادہ ای افراد القائمہ بالحال، یعنی حال میں اس کا افراد جائز ہو گیا. کیوں؟ وہ تو خیر. ولم یجز جاء زید و بکر راکبا، جاء زید و بکر جائز نہیں تھا لعدم اللبس. لماذا ہونا جائز ولا يجوز هناك لعدم اللبس. كقوله تعالی، مثال بھی دیتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. اب نافلةً حال ہے، تو کہہ رہے دو لفظ آ رہے ہیں اسحاق و یعقوب. تو کہہ رہے ہیں یہاں کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اس کے بعد فرمایا وَيَعْقُوبَ، یعنی وہ یعقوب اس کے بعد آئے نا، تو نافلةً مطلب اضافی. تو یہاں بھی لفظ نہیں تھا کہ نافلةً اسحاق کا حال ہے یا یعقوب کا، تو لہذا یجوز. بس بات ہے. اگلا مبحث جو ہے وہ انشاءاللہ مشکل ہے تھوڑا سا، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کل سے مراد یہ کل بھی پڑھ لیں گے، یعنی آخری 20 منٹ میں.
فرمائیے.